اسلام آباد میں ممکنہ طور پر ہونے والے مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایران اور امریکہ کی کشیدگی کے حوالے سے کہ شاید آنے والی جمعرات کو ایک بار پھر میز سجنے والی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ جتنا زیادہ ایران کے ساتھ اس تنازع کی دلدل میں پھنستے جائیں گے، ان کے لیے اپنی ملک کی معیشت کو سنبھالنا اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ اس تمام صورتحال میں پاکستان کا کردار بھی اہم ہے، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں فریقین کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کو ختم کیا جا سکے۔ نتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والی امن مذاکرات کی ناکامی کے بعد امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اپنے طیارے سے انہیں فون کیا اور مذاکرات کی ایک ایک لمحے کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ اس نے پورے امریکی نظام کو ننگا کر کے دکھا دیا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ اسلام آباد میں ممکنہ طور پر ہونے والے مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایران اور امریکہ کی کشیدگی کے حوالے سے جو تازہ ترین صورتحال کچھ اس طرح سامنے آ رہی ہے کہ پوری دنیا کی نظریں اب دوبارہ سے پاکستان کے دارالحکومت پر لگ گئی ہیں، جہاں سفارتی حلقوں میں یہ چہہ مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ شاید آنے والی جمعرات کو ایک بار پھر میز سجنے والی ہے۔ اگرچہ ابھی تک کسی باضابطہ تاریخ کا اعلان نہیں ہوا ہے اور نہ ہی ایرانی حکام نے کسی بات کی کوئی تصدیق کی ہے، نہ امریکہ کی طرف سے کوئی اعلان کیا گیا ہے اور نہ ہی میزبان ملک پاکستان کی طرف سے اس بارے میں کوئی بات کہی گئی ہے۔ البتہ جب کسی نے ایرانی حکام سے بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ ایک لحاظ سے انہوں نے یہ بات ٹال دی ہے کہ ابھی بڑی کسی ملاقات کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، لیکن پس پردہ سفارتکاری کی شمع ابھی بھی بجھی نہیں ہے۔ اس پورے صفحے کا پس منظر یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں امریکہ نے ایران کے سامنے چند انتہائی سخت شرائط رکھی تھی، جن میں سب سے ایک بڑی شرط بقول آن لائن میگزین ایکسیوس کہ ایران اگلے 20 سالوں تک یورینیم قطعی طور پہ انرچ نہ کرے، یعنی وہ مادہ جسے ایٹمی طاقت حاصل کی جا سکتی ہے اس کو صاف کرنے یا افزودہ کرنے کا کام مکمل طور پر روک دے۔ اس کے جواب میں ایرانی وفد میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ وہ 20 سال کی طویل مدت کی بجائے صرف چند سالوں یعنی 7-8 برس تک ہی اس پابندی کو مان سکتے ہیں۔ امریکی حکام کا اصرار ہے کہ جب تک ایران اپنے پاس موجود انرچ یورینیم کے سٹاکس کو ملک سے باہر نہیں نکالتا ہے تب تک کوئی معاہدہ ممکن نہیں ہے، جبکہ ایران اس کے بدلے میں یہ پیشکش کر رہا ہے کہ وہ اس سٹاک کو بین الاقوامی نگرانی میں کم درجے پر لے آئے گا تاکہ اس کا ایٹمی ہتھیاروں میں استعمال ناممکن ہو جائے۔ بات معقول ہے، لیکن پھر بھی امریکہ کو یہ پسند نہیں آئی ہے۔ تو اس کے پیچھے اصل بات صرف یہ نہیں کہ امریکہ نیوکلیئر معاملات میں مذاکرات کر رہا تھا، بلکہ کچھ اور ہے جس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں آپ سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکہ کا رویہ اتنا ہی سخت ہے تو پھر ایران دوبارہ ان مذاکرات کی میز پر کیوں جانا چاہے گا، اور کیا ایرانی قیادت کے پاس کوئی نئی حکمت عملی موجود ہے؟ ایران میں عوام کا غیظ و غضب مذاکرات کرنے والوں کے خلاف بڑھ رہا ہے، ان پر بھی اب دباؤ بڑھ رہا ہے، اور لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایران بار بار ایک ہی سوراخ سے کیوں ڈسا جا رہا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان، قطر اور ترکی جیسے ممالک اس وقت بیچ بچاؤ کرانے والے ممالک کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ 21 اپریل کو جنگ بندی کی مدت ختم ہونے سے پہلے کوئی ایسا راستہ نکالا جائے جس سے خطے میں امن قائم ہو، اور یہ جو اس وقت 2 ہفتوں کی جو سیز فائر ہوا ہے یہ زیادہ عرصے کے لیے ہو جائے، 40، 45 یا 60 دنوں کے لیے ہو جائے۔ حالانکہ ان ممالک کے پاس امریکہ کو مجبور کرنے کے لیے کوئی بھی لیوریج نہیں ہے، یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر جنگ بندی میں توسیع ہوتی ہے یا سیز فائر بڑھتی ہے یا مذاکرات دوبارہ ہوتے ہیں تو یہ دراصل امریکہ کی اپنی ہی مرضی سے دوبارہ سے مذاکرات ہوں گے یا پھر وہ جنگ کرے گا۔ لیکن اس میں ایک اور بات ہے کہ ایران کے اندر کیوں ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بتاتے کہ ایران کے ریفارمرز جو ہیں، جن کی پہلی قیادت امریکہ سے مذاکرات کی جواد ظریف کر رہے تھے، اب انہی کے پرانے ڈیپٹی وہاں کے وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی۔
تو یہ لوگ سب اس سوچ کے مالک ہیں، یہ سوچ کے حامل ہیں کہ امریکہ سے بالآخر مذاکرات کرنے چاہیے اور دوستی کر لینی چاہیے، جبکہ ایران کے جتنے بھی انقلابی ہیں، چاہے بوڑھے ہیں، چاہے مذہبی طبقے کے، چاہے نوجوان ہیں، چاہے عورتیں ہیں، یہ اب قطعی طور پہ امریکہ سے اچھے تعلقات رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، خاص طور پہ اس جنگ کے بعد سے۔ اس جنگ سے پہلے تک تو جنگ سے اوائڈ کرنے یا جنگ سے گریز کرنے یا جنگ سے بچنے کے لیے مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے گئے تھے، لیکن جب جنگ ہو گئی ہے اور امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر اتنی سخت بربادی اور تباہی مچا دی ہے، اور لیکن پھر بھی ایران ابھی بھی کھڑا ہوا ہے، کوئی رژیم چینج نہیں ہوئی، کوئی لوگوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے، کسی قسم کے حکومت کے خلاف کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوئی ہے، تو اب کوئی بھی شخص دوبارہ اسی سوراخ سے اپنے آپ کو ڈسوانے کے لیے وہاں پہ اپنی انگلی نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے مصری ہم منصب جو ہیں بدر عبدالعاطی ان سے ٹیلی فون پر طویل گفتگو کی ہے، جس میں اسلام آباد کے مذاکرات کو آگے بڑھانے پر غور کیا گیا ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر دباؤ ڈالنے اور بڑھانے کے لیے اس کا نیول بلاکیڈ یعنی بحری ناکہ بندی کا اعلان کر دیا ہے، تاکہ مذاکرات میں وہ اپنی پوزیشن آف اسٹرینگس کے ساتھ بیٹھ سکے۔ تو صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ انہیں ایران کے اہم حلقوں کی طرف سے پیغامات مل رہے ہیں، وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی بات انہوں نے پہلے بھی کہی تھی، لیکن سب نے دیکھا تھا کہ امریکہ کی طرف سے وہی معاہدہ کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ اس وقت کے لیے ایک سیز فائر چاہ رہے تھے، جس سے وہ اس ٹریپ سے باہر نکل کے اب کچھ تھوڑے سے نئے اقدامات لے سکے جس میں وہ خود پھنس گئے تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود گزشتہ اتوار کو ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے ایرانیوں کو سخت ناراض کر دیا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایرانی وفد یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک ابتدائی معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن اچانک امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے مذاکرات کی ناکامی کا تمام ملبہ ایران پر ڈال دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ امریکی وفد اسلام آباد چھوڑ کر جا رہا ہے، اور پھر وہ اپنے جہاز میں بیٹھ کر واپس چلے گئے۔ اس اچانک بدتمیزی یا سفارتی بدسلوکی نے تہران میں شدید غصہ پیدا کیا ہے، اور وہاں کے پارلیمانی ارکان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی ہٹ درمی ہی اصل رکاوٹ ہے۔ ان مذاکرات کی ناکامی اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے خطرناک عوامل کے حوالے سے پروفیسر محمد برندی، جو وہاں کے بڑے ایک زبردست تجزیہ کار بھی ہیں اور انگریزی ادب کے پروفیسر بھی ہیں، انہوں نے ایک مڈل ایسٹ کے اخبار بلکہ لبنان کے اخبار المیادین نیٹ ورک کو دیے گئے ایک حالیہ انٹرویو میں انتہائی سنسنی خیز انکشاف کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے جانے والا ایرانی وفد محض سفارتی دباؤ کا شکار ہی نہیں تھا، بلکہ انہیں براہ راست سیکیورٹی خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ پروفیسر برندی کے مطابق جب ایرانی وفد اسلام آباد کے راستے میں تھا تو انہیں براہ راست ایسی دھمکیاں موصول ہوئیں کہ ان کے طیارے پر حملہ کیا جا سکتا ہے، جس طرح اسرائیل اب عادی ہو چکا ہے اسیسینیشن اٹیمپٹس کا، وہ اس طیارے کو بھی مار گرانے کی سازش کر رہا تھا۔ تو تہران کے پاس پہلے سے خفیہ اطلاعات موجود تھی جن سے اشارہ مل رہا تھا کہ مذاکراتی وفد کو راستے میں ہی نشانہ بنایا جائے گا۔ ان سنگین خطرات اور حملے کی تصدیق ہونے کے بعد ایرانی وفد نے انتہائی احتیاط برتی اور اسلام آباد سے واپسی کے لیے ایک متبادل اور غیر روایتی راستہ اختیار کیا تاکہ کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچا جا سکے۔ یہ انکشافات ظاہر کرتے ہیں کہ ایران کو نہ صرف میز پر بلکہ فضاؤں میں بھی جان لیوا خطرات کا سامنا تھا اس وفد کے ارکان کو، جو کہ بین الاقوامی سفارتکاری میں یا اصولوں میں ایک انتہائی غیر معمولی اور خطرناک رجحان ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدان، جو کہ ایک انتہائی تجربہ کار سفارتکار ہیں، ان کا کہنا ہے کہ شروع میں دونوں فریق اپنی اپنی بڑی اور سخت ڈیمانڈ سامنے رکھتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ درمیانی راستہ نکل آتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ایران اگلے چند دنوں میں امریکی تجاویز کا جواب دے گا اور شاید جنگ بندی میں مزید 45 سے 60 دنوں کی توسیع کر دی جائے تاکہ بات چیت کا عمل جاری رہ سکے۔ لیکن یہاں ایک نیا موڑ بھی سامنے ہے جسے فریختگان گپ جیسے ایک ایرانی تجزیاتی پروگرام میں زیر بحث لایا گیا ہے، جو کہ ٹیلی ویژن پر نشر ہوتا ہے۔ تو تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اب یہ مقابلہ صرف یورینیم تک محدود نہیں رہا ہے، بلکہ ایران کے پاس بھی چند اہم پتے موجود ہیں۔ اگر آپ نے ہرمز یعنی وہ سمندری راستہ جہاں سے دنیا کا 1/4 تیل گزرتا ہے،
وہاں بلاکیڈ کرتا ہے امریکہ، تو ایران جواب میں باب المندب یعنی بحیرہ احمر کا دہانہ بھی، جہاں سے عالمی تجارت کا بھی 12% حصہ گزرتا ہے، وہ وہاں بھی اپنی طاقت دکھا سکتا ہے ایران حوثیوں کی مدد سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر مذاکرات کی میز پر یہ بیٹھتے ہیں تو صرف ایٹمی پروگرام ہی نہیں بلکہ عالمی سمندری راستوں کی، صرف آبِ ہرمز نہیں، عالمی سمندری راستوں کی حفاظت کا معاملہ بھی سر فہرست ہوگا، اور آبِ ہرمز کے ساتھ ساتھ باب المندب بھی ایجنڈے میں شامل ہو سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف امریکہ ایران پر انتہائی دباؤ ڈال رہا ہے، وہی خود صدر ٹرمپ بھی اپنی معیشت کے حوالے سے شدید دباؤ کا شکار ہے۔ جرمنی کے ایک بڑے بینک ڈوئچے بینک کے جاری کردہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ امریکہ میں سٹاک مارکیٹس یعنی شیئر مارکیٹس میں مندی، مہنگائی کی شرح میں اضافہ اور صدر کی مقبولیت میں کمی نے وائٹ ہاؤس کو پریشان کر رکھا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ جتنا زیادہ ایران کے ساتھ اس تنازع کی دلدل میں پھنستے جائیں گے، ان کے لیے اپنی ملک کی معیشت کو سنبھالنا اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ اس وقت مصری وزیر خارجہ کا دورہ واشنگٹن انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جہاں وہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ اس تمام صورتحال میں پاکستان کا کردار بھی اہم ہے، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں فریقین کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کو ختم کیا جا سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جمعرات کو اسلام آباد میں ایک بار پھر مذاکرات کا چراغ روشن ہوتا ہے، یا پھر نیول بلاکیڈ اور جوابی اقدامات خطے کو کسی بڑے تصادم کی طرف لے جاتے ہیں۔ لوگوں کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف دو ملکوں کی ضد نہیں ہے یا جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی معیشت، تیل کی قیمتوں اور سمندری راستوں پر ایک کنٹرول کی بھی ایک بہت بڑی بساط ہے، جس میں ہر کھلاڑی اپنی چال سوچ سمجھ کر چل رہا ہے۔ ایران اگر دوبارہ میز پر آتا ہے تو وہ کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے آئے گا کہ اس نے اپنی اب دفاعی اور معاشی حکمت عملی کو نئے سرے سے، نئے رخ سے ترتیب دے لیا ہے، جہاں وہ امریکہ کو یہ باور کرا سکے گا کہ دباؤ کا راستہ دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آبِ ہرمز پر ایران کا کنٹرول رہے گا، اور شاید یہ کبھی بھی اب ایران کے کنٹرول سے باہر نہ آ سکے۔ وہ الگ بات ہے کہ ایران اس کے بارے میں ایک جنراسٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو اس کی مینجمنٹ میں شامل کر لے، لیکن جو بھی مینجمنٹ بنے گی اس میں ویٹو حیثیت ایران ہی کی رہے گی، کیونکہ اب امریکہ کی تمام کوششوں کے باوجود امریکہ صرف ایران پر بمباری کر کے مزید تباہی لا سکتا ہے، لیکن آبِ ہرمز کو واپس پرانی حالت میں 28 فروری 2026 سے پہلے کی حالت میں نہیں لا سکتا۔ بہرحال انہی واقعات کے ہوتے ہوئے جو اصل مسئلہ ہے جنگ کا، جس پر پاکستان، ترکی، مصر یا قطر، ان میں سے کسی کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ان واقعات جب یہ ہو رہے تھے، اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے جو ابھی حالیہ بیان ہے، اس نے پورے امریکی نظام کو ایک آزاد سپر پاور کی بجائے اسرائیل کا تابع ایک ذیلی ملک کے طور پر ننگا کر دیا ہے، اریاں کر دیا ہے، پورے امریکی نظام کو ننگا کر کے دکھا دیا ہے۔ نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی انتظامیہ کے اعلیٰ حکام انہیں روزانہ کی بنیاد پر اپنی کارروائیوں کی رپورٹ دیتے ہیں۔ نیتن یاہو نے اپنی کابینہ کے اجلاس میں انکشاف کیا، اور یہ انکشاف جب وہ کر رہے تھے اس کی ویڈیو بنائی گئی، ویڈیو بنا کے پبلک میں ریلیز کر دی گئی ہے۔ تو اس کا مقصد آپ سمجھے کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کابینہ کے اجلاس میں انکشاف کیا کہ اسلام آباد میں ہونے والی امن مذاکرات کی ناکامی کے بعد امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اپنے طیارے سے انہیں فون کیا اور مذاکرات کی ایک ایک لمحے کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ نیتن یاہو کے بقول جے ڈی وینس نے انہیں بالکل اسی طرح رپورٹ دی جیسے انتظامیہ کے دیگر ارکان روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ کرتے ہیں انہیں۔ اس بیان نے اس تاثر کو پختہ کر دیا ہے کہ امریکی خارجہ پالیسی کے اصل فیصلے واشنگٹن میں، وائٹ ہاؤس میں یا کانگریس میں یا امریکی عوام کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یروشلم کے زیر اثر کیے جاتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس کھلے انکشاف پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ نیتن یاہو کی براہ راست مداخلت ہی اسلام آباد مذاکرات کی ناکامی کی اصل وجہ ہے۔ عراقچی کے مطابق جب
امریکی وفد آزادانہ طور پر مذاکرات کرنے کے بجائے کسی تیسرے ملک کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے تو کسی بھی مثبت نتیجے پر پہنچنا ناممکن ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ نتن یاہو کے اشاروں اور مداخلت نے مذاکرات کا جو رخ تھا وہ سفارتکاری سے موڑ کر دانستہ طور پر علاقائی کشیدگی کی طرف موڑ دیا، جس کی وجہ سے اسلام آباد میں ہونے والی تمام کوششیں رائے گاں گئی ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں اور دنیا کے جو عوامی حلقے ان میں یہ بحث پہلے ہی زوروں پر تھی کہ اسلام آباد میں جے ڈی وینس دراصل ڈونلڈ ٹرمپ کے نائب صدر کے طور پر کام کر رہے ہیں، لیکن نتن یاہو کے اس تازہ اعتراف نے ان باتوں کو نہ صرف تصدیق کر دیا بلکہ یہ بھی بیان کر دیا کہ جے ڈی وینس کو اصل میں اسرائیلی وزیر اعظم کنٹرول کر رہے ہیں، جس طرح وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ تو امریکی صدر نے تو کہا ہے کہ وہ کسی طرح بلیک میل نہیں ہوں گے۔ یہ بات انہوں نے ایران کے بارے میں کہی ہے کہ وہ بلیک میل نہیں ہوں گے، لیکن حقیقت میں وہ بنجمن نتن یاہو کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں۔ ایک منتخب امریکی نائب صدر کے لیے جو اپنے عوام اور ماگا یعنی میک امریکہ گریٹ اگین، یعنی آپ کہہ لیں کہ امریکہ فرسٹ کے نظریے کا لمبردار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے لیے یہ انتہائی افسوسناک اور ذلت آمیز صورتحال ہے کہ اسرائیل کا وزیر اعظم یہ اس کے بارے میں کہے کہ وہ مجھے باقی پورے اہلکاروں کی طرح، ٹرمپ کے جتنے بھی اہلکار ہیں اس میں ٹرمپ کا نام اس نے نہیں لیا، لیکن ٹرمپ کے اہلکاروں کی طرح جے ڈی وینس بھی اسے رپورٹ کرتا ہے۔ تو جے ڈی وینس کا ایک امریکی لیڈر کے طور پر اپنے عوام کے مفاد کے بجائے کسی غیر ملکی رہنما کو جواب دہ ہونا اور اسے رپورٹ کرنا انہیں ایک آزاد لیڈر کی بجائے محض ایک اعلی کار سٹوج کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ تو جے ڈی وینس ایک سٹوج ہے۔ یہ انکشاف امریکی خود مختاری پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں جے ڈی وینس صرف ایک مہرے کے طور پر شریک تھے، ایک منتخب نائب صدر کے طور پر نہیں، جبکہ اصل ویٹو پاور نتن یاہو کے ہاتھ میں تھی، جنہوں نے اپنی مرضی سے امن کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ایسے میں پاکستان، مصر، ترکی اور قطر یا کسی بھی اور ملک کو جنگ کروانے کی یا جنگ رکوانے کی کوششوں کی جو بھی ایک حیثیت ہے وہ کیا رہ جاتی ہے اگر ہر موقع پر ویٹو کی اصل طاقت جو ہے وہ امریکی صدر کے پاس بھی نہیں ہے، نائب صدر کے پاس بھی نہیں، کانگریس کے پاس بھی نہیں، اور نہ امریکی عوام کے پاس، بلکہ اصل طاقت نتن یاہو کے پاس ہے۔ تو پھر اصل مذاکرات، اصل طاقت یعنی اسرائیل سے براہ راست کیوں نہیں ہو جائے، کیوں نہ اس کی طرف چلا جائے؟ اس طرح اب تک کی ثالثی یا جنگ بندی کی ساری کوششیں غلط سمت میں جالتی ہوئی لگتی ہیں۔ مذاکرات امریکہ نہیں بلکہ اسرائیل سے ہونے چاہیے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔